السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہسٹری ہاؤس۔ دوستوں، آج ہم بر صغیر کے اس بہادر سپوت کے بارے میں بات کریں گے جس نے آخری دم تک انگریزوں کا بہت ہی بہادری سے مقابلہ کیا، جس کا ایک مشہور قول بھی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ دوستوں، آج ہم میسور کے شیر ٹیپو سلطان کے بارے میں بات کریں گے جس نے بہت ہی بہادری سے انگریزوں سے لڑ کر شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اور ٹیپو سلطان انگریزوں سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس نے اپنے محل میں ایک کھلونا ساز گھڑی بنوا رکھی تھی جس میں ایک شیر ایک انگریز سپاہی کی گردن دبوچ رہا ہوتا تھا۔ مگر آپ سب سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں جس سے کہ آپ کو مزید نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہا کریں۔ فتح علی ٹیپو المعروف ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 کو میسور میں پیدا ہوا۔ اسے ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان شاہ کی دعاؤں کا ثمر کہا جاتا تھا، اسی لیے اس کا نام فتح علی ٹیپو رکھا گیا تھا۔ اس کے باپ کا نام حیدر علی تھا۔ حیدر علی کے اس فرزند کی پیدائش کے بعد 1 سال کے اندر حیدر علی ڈنڈی گل کا گورنر بن گیا تھا، جو کہ اب کے وقت ہندوستان کی ریاست تامل ناڈو کا شہر ہے۔ 5 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کی عربی اور فارسی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے فنون سپاہ گیری اور گھڑ سواری سیکھی۔ پھر اس کے لیے مشہور اساتذہ ملازم رکھے گئے۔ 15 سال کی عمر میں ہی حیدر علی کے زمانے میں ٹیپو سلطان نے کئی مارکے سر کر لیے اور 7 دسمبر 1782 کو حیدر علی کی موت کے بعد سلطنت کی ساری ذمہ داریاں ٹیپو سلطان کے سر پر آ گئیں۔ ٹیپو سلطان کی مملکت میں جس قسم کی انتظامیہ اور افواج تھیں اس کی سبھی داد دیتے تھے اور ٹیپو ہر چیز پر خود نظر رکھتا تھا اور خاص طور پر فوج کی تربیت پر اس کی گہری نظر رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا میزائل ٹیپو سلطان نے ہی ایجاد کیا تھا اور جنگ میں اس کے استعمال نے انگریزوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ برے صغیر میں راکٹ سازی کا آغاز اور اس کا استعمال پہلی بار 1799 میں کیا گیا اور یہ راکٹ ٹیپو سلطان کی فوج نے مخالف فوج کے خلاف استعمال کیے۔ شیر میسور ٹیپو سلطان نے جب فرنگی افواج کے خلاف اپنا بہترین ہتھیار راکٹ استعمال کیا تو برے صغیر سے باہر اس کی حقیقت آشکار ہوئی اور انگریزوں نے خود بیرونی دنیا میں اس کا ذکر کیا۔ اس کو اس وقت کا دنیا کا کامیاب اور جدید ترین جنگی ہتھیار قرار دیا گیا۔ سلطنت خداداد میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی اتحادی فوج کے درمیان 1772 میں سرنگا پٹم میں لڑی گئی دوسری جنگ میں یہ ہتھیار استعمال کیا گیا۔ ٹیپو سلطان کی بہادر فوج نے مخالف فوج پر اس قدر راکٹ برسائے کہ لگتا تھا کہ راکٹ کی بارش ہو گئی ہو۔ انگریز کرنل ولیم کارگیو نے ملکہ کو اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ہماری فوج پر راکٹ کی بارش کی گئی جس سے ہماری فوج تتر بتر ہو گئی۔ آگے انگریز کرنل ولیم کارگیو لکھتا ہے کہ اس قدر راکٹ چھوڑنے کی مثال تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی۔ ایک اور انگریز کرنل بیلی نے بھی رپورٹ کیا کہ ان راکٹ والوں سے ہم اتنے تنگ آ گئے کہ ہمارے لیے جنگ جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ کرنل بیلی نے لکھا کہ پہلے نیلی رنگ کی روشنی چمکتی ہے اور پھر راکٹوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ افواج کے درمیان خبر رسانی کے لیے اس نے اردو کا سب سے پہلا اخبار فوجی اخبار شروع کیا تھا۔ ٹیپو سلطان کی شجاعت اور جواں مردی کی داستانیں ہر جگہ مشہور ہونے لگی تھیں۔ انگریزی فوج کو ان کی حکمت عملی کے سبب ہر جگہ پسپا ہونا پڑتا تھا، اس لیے انگریزوں نے غدار میر صادق کو خریدا اور اس کی غداری کے سبب ٹیپو سلطان کو ہلاک کیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے صرف 48 سال کی عمر پائی اور 17 برس تک حکمرانی کی، لیکن ان برسوں میں اس نے حکمرانی کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ 4 مئی 1799 میں ٹیپو سلطان کو جن حالات میں شہید کیا گیا وہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ ڈیوک آف ولنگٹن کی فوج ایک خون ریزی مارکے میں سرنگا پٹم فتح کر چکی تھی، مگر ڈیوک آف ولنگٹن کو ابھی تک اپنی فتح کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عالم تصور میں میسور کے شیر کو ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ اپنے پر حملہ آور ہوتا دیکھ کر چونک جاتا تھا۔ اس کے سپاہی سرنگا پٹم کے میدان میں جمع ہونے والے محب وطن شہیدوں کی لاشوں میں میسور کے شیر کو تلاش کر رہے تھے۔ رات کی سیاہی اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا آسمان نے بھی ٹیپو سلطان کی شکست پر جو اس کے اپنے بے ضمیر درباریوں اور لالچی وزیروں کی وجہ سے ہوئی اپنا چہرہ شب کی تاریکی میں چھپا لیا تھا۔
اتنے میں چند سپاہی ویلنگٹن کے خیمے میں آئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کی لاش برآمد ہونے کی اطلاع دی۔ یہ لاش سلطان کے وفاداروں کے ڈھیر کے نیچے دبی ملی۔ جنرل ویلنگٹن خوشی سے حواس باختہ ہو کر سلطان کی لاش کے پاس پہنچا تو وہ لاش وفاداروں کے جھکمٹ میں ایسے پڑی تھی جیسے بجھی ہوئی شمع اپنے گرد جل کر مرنے والے پروانوں کے ہجوم میں ہو۔ جنرل نے سلطان کے ہاتھ میں دبی اس کی تلوار سے اسے پہچان کر اس کی شناخت کی۔ یہ تلوار آخری وقت تک ٹیپو سلطان کے فولادی پنجے سے چھڑائی نہ جا سکی۔ اس موقع پر جنرل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر میسور کو سیلوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی طاقت ہماری راہ نہیں روک سکتی، اور اس کی لاش اندر محل کے زنان خانے میں بھجوائی گئی تاکہ اہل خانہ اس کا آخری دیدار کریں۔ جب سلطان کی قبر کھودی جانے لگی تو اس وقت غلام علی لنگڑا، میر صادق اور دیوان پورنیہ جیسے غداران وطن خوف اور دہشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام لنڈھا رہے تھے، اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہی پھٹکار بن کر برس رہی تھی۔ جوں ہی قبر مکمل ہوئی تو قبر پر شامیانہ تانا گیا۔ محل سے لے کر قبر تک جنرل ویلنگٹن کے حکم پر سلطان میسور کا جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ انگریز فوجیوں نے کھڑے ہو کر ہندوستان کے آخری عظیم محب وطن بہادر جنرل اور سپوت کے جنازے کو سلامی دی۔ ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور آسمان بھی ان کے غم میں رو رہا تھا۔ جنرل ویلنگٹن کے سپاہی نے آخری سلامی کے راؤنڈ فائر کیے، اور میسور کی سرزمین نے اپنے ایک عظیم سعادت مند اور محب وطن فرزند کو اپنی آغوش میں ایک مادر مہربان کی طرح سمیٹ لیا۔ اس موقع پر سلطان کے معصوم چہرے پر ایک ابدی فاتحانہ مسکراہٹ نور بن کر چمک رہی تھی۔ آج بھی ہندوستان کے ہزاروں باسی روزانہ اس عظیم مجاہد کی قبر پر بلا کسی مذہب و ملت کی تفریق کے حاضر ہو کر اس کو سلامی دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا وہ بر صغیر کا عظیم مجاہد جس نے ذلت کی بجائے عزت کی موت کو ترجیح دی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔